تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ برکت سے محروم اور خالی ہے۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو، نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل۔ دعا کے اول و آخر درود پڑھو۔ ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دو لب، دو زلف، دو چشم سیاہ، دو رخسار، ہر ایک عضو پہ دو دو پہر درود پڑھو۔ بچاوے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، بچاوے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، صدا سلام کہو عمر بھر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نباتات کے متعلق، یعنی وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، اپنی جگہ پر رہ کر بڑی بھی ہوتی ہیں، پھیلتی بھی ہیں، ان کے متعلق، پیڑ پودوں کے متعلق، درخت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کیا کیا ہیں ان کے بارے میں سننے کی کوشش کی۔ آج ہم حیوانیات کے متعلق معجزات سنیں گے، جانوروں کے متعلق معجزات سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کیسے یہ فریاد کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے یہ اپنی مشکلوں کا اظہار کیا کرتے تھے اور وہاں سے اپنی مشکل کو ختم کروایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، کیونکہ جانوروں کو بظاہر عقل نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ان کو اتنا شعور تھا کہ اگر کوئی بارگاہ ایسی ہے کہ جس میں ہماری مصیبتیں ٹل سکتی ہوں، کچھ ایسی اگر بارگاہ ہے کہ ہماری مشکلیں حل ہو سکتی ہیں، اگر کوئی ایسی بارگاہ ہے جہاں پر ہم اپنی فریاد رکھ سکتے ہوں، فریاد کر سکتے ہوں، تو وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور جانوروں کے متعلق یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حد درجہ جانور عزت کیا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے، اپنے سروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکا لیا کرتے تھے۔ تو جب جو عقل نہیں رکھتے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور تعظیم اس انداز میں بجا لائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں عقل دی ہے۔ ایک عقل والا، ایک عقل رکھنے والا فرد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیسی عزت کرے، کیسی تعظیم کرے، کیسے لحاظ رکھے، کتنا ادب رکھے، یہ ہمارا ایمان و ادب کس درجے کا ہونا چاہیے، یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے کچھ حیوانیات کے متعلق کچھ معجزات سنتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کبھی کلمہ پڑھا، کبھی اپنی فریاد رکھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک اونٹ کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس اونٹ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو زور زور سے چلانے لگ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کے قریب گئے، آپ نے اس اونٹ کے گردن پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے۔ صحابہ کرام نے اس انصاری صحابی کو پیش کر دیا
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کام بہت زیادہ لیا جاتا ہے اور کھانا مجھے اتنا نہیں دیا جاتا۔ آپ نے اس انصاری صحابی کو مزید فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اونٹ کا مالک تمہیں بنا دیا ہے، تمہیں نگہبان بنا دیا ہے، تو تم پر ضروری ہے کہ اس کا پورا خیال رکھو۔ FGN چینل کے ناظرین، کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جانور بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرنی چاہیے۔ اسی طرح مزید ایمان کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ FGN چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ بہت ساری بکریاں ہیں اور بکریوں کے ساتھ میں ایک چرواہا بھی ہے۔ اس بھیڑیے نے بکریوں میں سے ایک بکری کو لیا اور پہاڑ کی ایک جانب لے جا کر اس کو کھانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب چرواہے کو اس بات کا پتہ چلا تو اس چرواہے نے اس بھیڑیے سے اس بکری کو چھڑا لیا۔ یہ دیکھ کر بھیڑیا ایک جانب جا کر بیٹھا اور عربی کے اندر، جی ہاں FGN چینل کے ناظرین، عربی کے اندر اس چرواہے سے گفتگو کرنے لگ گیا۔ اس چرواہے کو کہا کہ اے چرواہے، تو نے میرا رزق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا تھا وہ چھین لیا۔ تجھ پہ تو تعجب ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر یہاں پر بکریاں چروا رہا ہے۔ تیری ایک گھاٹی کے جانب، تو گھاٹی کے اس جانب ہے اور گھاٹی کے اس جانب ایک نبی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور ان کے ساتھ صحابہ کرام جنت کی شان ملاحظہ کر رہے ہیں، تو ان سب کو چھوڑ کر ایک بکریاں چرا رہا ہے، تجھ پر بڑا تعجب ہے۔ تو وہ چرواہا حیران رہ گیا کہ ایک جانور، وہ بھی عربی کے اندر، اور ایسی فصاحت و بلاغت، یعنی ایسے خوبصورت لہجے کے اندر عربی کے اندر کلام کر رہا ہے۔ اس چرواہے نے کہا کہ وہ شخص کہاں ملیں گے جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو؟ تو بھیڑیے نے کہا کہ وہ پہاڑ کی اس جانب اپنے اصحاب کے ساتھ میں موجود ہوں گے۔ تو اس چرواہے نے بھیڑیے سے کہا کہ اگر میں پہاڑ کے اس جانب جاؤں تو میرے پاس تو بکریاں ہیں، ان بکریوں کا کیا بنے گا؟ ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ ابھی تو میں موجود ہوں تو میں جنگلی جانوروں سے اپنی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہوں۔ تو اس بھیڑیے نے کہا اگر تم واقعی وہاں پر جانا چاہتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپاہی بننا چاہتے ہو، اس نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہو، تو تمہاری بکریوں کی حفاظت میں کروں گا۔ اور یہ جب اس بھیڑیے نے اس چرواہے کو یہ اعتماد دلوا دیا، یہ بھروسہ دلوا دیا، تو اب چرواہا پہاڑ کی اس جانب گیا تو وہ دیکھتا ہے کہ حقیقت میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام آپ کے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ اس چرواہے نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر سارا ماجرا بیان کیا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے چرواہے، تیری بکریوں کی حفاظت کی ذمہ داری اگر بھیڑیے نے لی تھی تو واقعی وہ بھیڑیا تیری بکریوں کی حفاظت کرے گا، تیری بکریوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ چرواہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت لے کر جب وہاں پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ واقعی بھیڑیا ابھی تک اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور بھیڑیا بھوکا ہونے کے باوجود بھی ایک بھی بکری کو اس نے نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ منظر دیکھ کر چرواہا بڑا خوش ہوا اور ان بکریوں میں سے ایک بکری کو لے کر اس کو کھانے کے لیے پیش کر دیا۔ FGN چینل کے ناظرین، بھیڑیے کو کس نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی بلند فرمائی ہے، اتنی بلند فرمائی ہے کہ آپ کی نبوت کی گواہی جانور بھی دیں، آپ کی نبوت کی گواہی پیڑ بھی دیں، آپ کی نبوت کی گواہی پتھر بھی دیں، آپ کی نبوت کی گواہی کنکریاں بھی دیں، آپ کی نبوت کی گواہی پہاڑ بھی دیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی کی جب بات آئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی میں ایک گوہ مونیٹر
اس کا بھی نام آتا ہے کہ اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی تھی۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اچانک حاضر ہوا۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ میں تشریف فرما تھے۔ یہ اعرابی جو تھا وہ جنگل سے ایک گوہ پکڑ کر لایا تھا، جس کو مونیٹر کہتے ہیں۔ وہ گوہ پکڑ کر لایا اور اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مجمع کو جب دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں؟ میں کیسے مان لوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ اگر میرے پاس یہ جو گوہ ہے، اگر گوہ اس بات کی گواہی دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، یہ کہہ کر اس کے ہاتھ میں جو گوہ مونیٹر تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیا۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب پکارا تو اس نے کہا لبیک و سعدیک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا رب عرش کا مالک ہے، میرے رب کی حکومت زمین پر بھی ہے، میرے رب کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے، وہ جنت کا مالک ہے، جو اس کو راضی کرتا ہے اس کو وہ جنت عطا فرماتا ہے، اور جو اس کو ناراض کرتا ہے اس کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک گوہ گواہی دے کہ میں کون ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات جب اس نے سنی تو اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اعرابی بڑا یہ کہ متاثر ہوا، اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت روئے زمین میں آپ سے زیادہ محبت میرے دل میں کسی کے لیے نہیں ہے، میں آپ سے محبت انتہا درجے کی کرتا ہوں۔ جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس سے پہلے آپ میری نظر میں پسندیدہ نہیں تھے، لیکن جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا الحمدللہ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سکھائی۔ جب اس نے یہ کلام سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑے بڑے لوگوں سے اور بہت خوبصورت کلام سنے، لمبے کلام بھی سنے، شارٹ میں بھی میں نے کلام سنے، لیکن جو فصیح اور بلیغ ہے، جو خوبصورت کلام ہے، جو پیغام دینے والے کلام ہیں، وہ اس سے بہتر کبھی نہیں سنے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک مفلس انسان ہے، تم لوگ اس کی مالی طور پر مدد کرو۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف یہ سن کر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اس کو 10 گابن اونٹنیاں دی، اور یہ اعرابی تمام مال اور سامان کو لے کر اپنی گھر کی طرف رواں دواں ہوا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ اس کی پوری قوم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، تو اس نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس اعرابی کی قوم نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اس اعرابی نے سارا منظر بیان کیا، گوہ کا واقعہ بھی بیان کیا، مال و دولت کا واقعہ بھی بیان کیا۔ یہ اعرابی کی بات سن کر قوم متاثر ہوئی، اور اس اعرابی کے ساتھ وہ ساری قوم چل پڑی، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پوری قوم نے، بنو سلیم کے علاوہ کوئی بھی ایسا قبیلہ نہیں تھا جس کے 1000 آدمیوں نے ایک ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم،
پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت تو پیڑ بھی کرتے ہیں، جانور بھی کرتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات غار ثور میں قیام فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیڑ کو حکم فرمایا کہ وہ پیڑ غار کے دہانے پر آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ آڑ بن گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنگلی کبوتروں کو حکم فرمایا، تو انہوں نے غار کے دہانے پر اپنا آشیانہ، اپنا گھر بسا لیا۔ قریش کے نوجوان جو ہتھیار لیے ہوئے تھے، ہاتھوں میں لاٹھیاں لی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صرف 40 ہاتھ کے فاصلے پر رک گئے۔ ان میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے اس غار کے اندر دیکھا اور کچھ دیکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب اس کے نوجوان نے پوچھا کہ اس غار میں تم کیا دیکھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ غار کے دروازے پر میں نے جب کبوتروں کو دیکھا تو انہیں دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سنی تو آپ نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کبوتروں کے ذریعے حفاظت کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کبوتروں کے لیے دعا فرمائی۔ وہ کبوتر حرم کعبہ میں آ گئے، انہوں نے وہاں پر انڈے دیے، اور بتایا جاتا ہے کہ اب حرم کعبہ کے اندر جتنے کبوتر ہیں وہ اسی جوڑے کی اولاد ہیں۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبوتروں کے لیے دعا فرمائی تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے آج ہر کوئی ان کبوتروں سے محبت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو لے کر سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس انداز میں جانور محبت کرتے ہیں۔ کبھی اونٹ اپنے مالک کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، کبھی ہرنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں۔ ایک ہرنی کا واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرماتے، اچانک ایک آواز سنائی دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کی طرف دیکھا تو وہ ہرنی کی آواز تھی۔ وہ ہرنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ، مجھے یہاں پر باندھ دیا گیا ہے، اگر آپ مجھے چھڑوا دیں تو میں اپنے 2 چھوٹے بچے ہیں ان کو دودھ پلا کر دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو کھول دیا تو وہ اپنے بچوں کے پاس جاتی ہیں، ان کو دودھ پلا کر دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہیں۔ دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ دیا۔ سبحان اللہ، یہ فریاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتی ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ فریاد یہیں پہ سنی جاتی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دل نشین ایمان افروز واقعات سنے کہ جنہیں حیوانات کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں کا اظہار کروایا۔ کبھی حیوانات کی مدد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ان واقعات کو سننے کے بعد یقیناً ایمان میں تازگی محسوس ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا کنیکشن کتنا مضبوط ہو اس کا بھی اندازہ لگتا ہے۔ یہ جانور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب اتنی ٹوٹ کر محبت کریں، اپنے دل کی بات، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی آزمائشیں، اپنی تکلیفیں بارگاہ رسالت میں پیش کریں، ہم تو انسان ہیں، ہم تو انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو انہی سے لو لگانے والے ہیں، ہمارا تو سہارا ہی پورا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، تو ہم کیوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی فریاد کو نہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سچی پکی محبت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔